بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاننا چاہیے کہ نکاح کی وجہ سے جو دنیا اور آخرت کے فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ میاں بیوی میں محبت اور اتفاق ہو تو تب حاصل ہوتے ہیں۔ محبت اور اتفاق کا ذریعہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق معلوم ہوں اور ان کو ادا بھی کرتے ہوں۔ اس لیے بطور نمونہ کچھ حقوق لکھے جاتے ہیں تاکہ معلوم کر کے عمل کیا جائے۔ تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے ایمان والو، تم اپنے گھر کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر ایک تم میں اپنے ماتحت پر اختیار رکھتا ہے، اس لیے ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے سپرد جو چیزیں تھیں ان میں تم نے کیا کیا۔ جیسا کہ عورت کے ذمہ مرد کا گھر ہوتا ہے اور اس کے بچوں پر بھی اختیار ہوتا ہے، اور اس سے بھی گھر والوں کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ تم نے اپنے گھر والوں کے حق ادا کیے ہیں یا نہیں۔ قرآن و حدیث بتلا رہے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کے ذمہ کچھ حقوق ہیں جن کے بارے میں ان سے پوچھ ہوگی۔ تو ہر مرد اور عورت کے لیے یہ بات ضروری ہوئی کہ اپنے کو اور اپنی اولاد کو دوزخ کی آگ سے بچاوے اور ان کو شریعت کے خلاف کاموں سے روکنے کی کوشش کرے۔ اب ہم اپنی حالت میں غور کریں کہ ان کے حکموں کے ساتھ کیا برتاؤ کر رہے ہیں اور ان کو اللہ و رسول کے حکمرانوں کے موافق ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ تو غور کرنے سے پہلے معلوم ہوتا ہے کہ نہ تو مرد ہی ان حقوق کو ادا کرتے ہیں جو ان کے ذمہ ہیں، اور نہ عورتیں ادا کرتی ہیں جو عورتوں کے ذمہ ہیں۔ عورتیں بس اتنا سمجھتی ہیں کہ مردوں کو کھلا دیا، پلا دیا، اور اگر کوئی بچہ ہوا تو اس کو ہگا دیا، متا دیا، اور ان کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ ہماری آمدنی کتنی ہے اور کہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے اور کتنا خرچ کرنا چاہیے۔ نہ خرچ کرنے کا خیال، نہ اولاد کو دین سکھانے کا خیال۔ اسی طرح مردوں کو اس کا خیال نہیں ہوتا کہ دنیا کے حقوق کے ساتھ عورتوں کی دینی حقوق بھی ہمارے ذمہ ہیں۔ گھر میں آ کر یہ تو پوچھتے ہیں کہ کھانا تیار ہوا ہے یا نہیں، مگر یہ کبھی نہیں پوچھتے کہ تم نے نماز بھی پڑھی ہے یا نہیں۔ مگر جب مرد ہی بے نماز ہیں تو عورتوں کو نمازی کیسے بنائیں؟ اور بعض مرد ایسے ہیں کہ عورتوں کے دنیاوی حقوق بھی ادا نہیں کرتے، بیوی سے بالکل بے فکر رہتے ہیں، یہاں تک کہ گھر میں بھی نہیں سوتے اور بیوی کے اس حق سے غافل ہیں، حالانکہ رات کو اس کے پاس گھر میں سونا بھی اس کا شرعی حق ہے۔ بعض مرد عورتوں سے بولتے بھی نہیں، بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو بزرگ اور دیندار بھی کہلاتے ہیں اور کسی بزرگ سے مرید بھی ہیں، نماز روزے کے اور ذکر کے پابند ہیں، اور اپنے نزدیک جنت خرید رہے ہیں، مگر بیوی کے حقوق سے غافل ہیں۔ یاد رکھو، بیوی کا یہ بھی حق ہے کہ ایک وقت میں اس سے بات چیت بھی کی جائے اور اس کی تکلیف کی اور آرام کی باتیں سنی جائیں اور دل لگی کی باتوں سے اس کو خوش کیا جائے، مگر اس حق سے دنیا دار اور دیندار سب ہی غافل ہیں۔ بعض مرد بات بات میں عورتوں کی خطائیں نکالتے ہیں اور اسی وجہ سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ گھر میں سونا بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ بیوی پر بھی ایسا روب جمائیں
جیسا کہ نوکروں پر جمایا کرتے ہیں، یہ نہایت ہی سنگ دلی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے اپنے دوستوں پر ایسا روب جما سکتے ہیں جیسا کہ نوکروں پر جمایا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں، اور اگر آپ ایسا کریں گے تو سارے دوست آپ کو چھوڑ کر الگ ہو جائیں گے۔ دوستوں کے ساتھ نوکروں کا سا برتاؤ کوئی عقل مند آدمی نہیں کر سکتا۔ تجربے کی بات ہے کہ جس وقت آدمی پر کوئی مصیبت آتی ہے تو سب یار دوست الگ ہو جاتے ہیں، اور ماں باپ تک بھی آدمی کو چھوڑ دیتے ہیں، مگر بیوی ہر حالت میں مرد کا ساتھ دیتی ہے، اور بیماری میں جیسی راحت بیوی سے پہنچتی ہے کسی بھائی بندے سے بھی نہیں پہنچتی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ بیوی کے برابر دنیا میں مرد کا کوئی دوست نہیں۔ پھر کیا یہ ستم ہی نہیں ہے کہ مرد ان کو نوکروں کے برابر کرنا چاہتے ہیں؟ اور کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ ان کو پاؤں کا جوتا سمجھا جائے؟ یہ بھی تو ایک بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ بہت بڑا مرد کا جرم ہے۔ ان کو تو اپنے گھر کا چراغ اور آبادی کا ذریعہ سمجھنا چاہیے۔ کیا یہ غضب ہی نہیں ہے کہ اگر بیوی کسی وقت بات چیت میں بطور ناز کوئی بات کہہ دے تو اس کو یہ سزا دی جاتی ہے کہ بات چیت اور ملنا ملانا سب چھوڑ دیا جاتا ہے اور گالی گلوچ سے پیش آتے ہیں اور اس کے گھر سے دھکے دیے جاتے ہیں، اور بے کس مظلوم کو گھر سے باہر نکال کر کہہ دیتے ہیں کہ چلی جا جہاں تیرا دل چاہے، اور وہ بے کس سوائے رونے کے کچھ نہیں کر سکتی۔ حالانکہ اس کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ ہنسی اور دل لگی اور اس کے ناز نخرے کو گوارا کیا جائے اور اس کی بے تمیزی کو برداشت کیا جائے۔ ان کی مردوں نے بالکل ہی چھوڑ دیا ہے۔ یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں، آج کل کے مردوں نے، میرے سمیت جتنے بھی مرد ہیں، یہ سب نے چھوڑ دیا ہے۔ یوں چاہتے ہیں کہ عورتیں باندیوں کی طرح تابع دار ہو کر رہیں اور ہماری کسی بات کا الٹ جواب نہ دیں۔ بعض مرد یہ چاہتے ہیں کہ عورتیں ہماری تمیز دار اور سلیقہ مند ہو کر رہیں، اور جب کسی عورت سے کوئی بات بے تمیزی کی ہو جاتی ہے تو اس پر سخت سزا دی جاتی ہے۔ یاد رکھو، ایک حق عورتوں کا یہ بھی ہے کہ ان کی بے تمیزی کو برداشت کیا جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس لیے اس کی عادتوں میں ٹیڑھا پن لازمی ہے۔ اگر اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ بس اس سے نفع اٹھانا ہے تو ٹیڑھے پن ہی کے ساتھ نفع اٹھاتے رہو۔ اور مناسب بھی یہی ہے کہ عورتوں میں تھوڑی سی بے تمیزی بھی ہو، کیونکہ زیادہ تر بے تمیز وہی ہوتی ہے جو سیدھی سادھی ہوتی ہے، اور ایسی عورتیں پارسا ہوتی ہیں، اور جو بڑی تمیزدار اور سلیقہ مند ہوتی ہیں وہ بہت چالاک ہوتی ہیں۔ شرم و حیا بھی ان میں کم ہوتی ہے، اور جو سیدھی سادی ہیں وہ اپنے مرد کی تابع داری اور جان نثار ہوتی ہیں۔ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ وہ خود بیمار ہیں، اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہیں، مگر اسی حالت میں اگر کہیں مرد بیمار ہو گیا تو اپنی بیماری کو بھول جاتی ہیں۔ اب ان کو کسی طرح چین نہیں پڑتی، ہر وقت مرد کی خدمت میں لگی رہتی ہیں۔ اور یہ تو روزمرہ کی بات ہے کہ عورتیں خود کھانا آخر میں کھاتی ہیں اور سب سے پہلے مردوں کو کھلاتی ہیں، اور بعض دفعہ آخر میں کوئی مہمان آ گیا تو خود بھوکی رہیں گی اور وہ کھانا مہمان کے واسطے بھیج دیں گی۔ اگر اس کے کھانے کے بعد کچھ بچ گیا تو کھا لیا، ورنہ فاقہ کر لیا۔
اگر مرد کبھی آدھی رات کو سفر سے آ گیا تو اسی وقت اپنا آرام چھوڑ کر اس کے لیے کھانا پکائیں گی اور اس کی خدمت میں لگ جائیں گی، تو اس طرح کی عورتیں جو مرد پر مر مٹیں زیادہ تر وہی ہوتی ہیں جو تھوڑی سی بے تمیز بھی ہوں۔ تمیزداروں میں یہ باتیں نہیں ہوتی۔ اگر آپ یہ کہیں کہ عورتوں کی بے تمیزی سے دل دکھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا علاج یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کو دین کی کتابیں پڑھاؤ یا سناؤ۔ علم دین سے ان کی عادتیں درست ہو جائیں گی، خدا کا خوف دل میں پیدا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرد کے حقوق معلوم ہوں گے، باقی یہ امید مت رکھو کہ وہ بالکل تم جیسی ہوں گی، کیونکہ ان میں جو پیدائشی کمی ہے وہ نہیں جا سکتی۔ اس لیے مرد کو اتنا سخت مزاج نہ ہونا چاہیے کہ بیوی کی ذرا ذرا سی بے تمیزی پر غصہ کیا کرے۔ بعض مرد ایسے ظالم ہوتے ہیں کہ آپ تو خوب بنے ٹھنے رہتے ہیں اور بیوی کو بگنوں کی طرح رکھتے ہیں، نہ اس کے کپڑوں کا خیال اور نہ کھانے کے لیے روٹی اور دال، بلکہ ایک ایک پیسے سے اس کو تنگ رکھتے ہیں، اور یہ بڑی حق تلفی اور ظلم ہے، اور اس ظلم کا ازالہ جہنم میں ایسے مرد کریں گے۔ بعض مرد ایسی گندی طبیعت کے ہوتے ہیں کہ بدکار عورتوں میں اپنا منہ کالا کرتے ہیں، اور ان کے گھروں میں حوروں کی مثل بیویاں موجود ہوتی ہیں، ان کی طرف رخ بھی نہیں کرتے۔ مگر ہندوستان کی عورتیں صابر و شاکر ہیں کہ وہ رونے دھونے کے سوا کچھ اور نہیں کرتی، کسی کے سامنے اپنے مرد کا عیب نہیں کھولتی۔ غرض یہ کہ ان خوبیوں کا بدلہ یہ ہے کہ بیویوں پر رحم کرو اور ان کے حقوق ضائع کر کے دوزخ نہ خریدو۔ سبق سیکھنے کے لیے 3 حکایتیں لکھی جاتی ہیں۔ ان میں پہلی حکایت یہ ہے، ایک بزرگ تھے، ان کی بیوی بہت بد مزاج تھی۔ ایک روز انہوں نے بیوی سے کہا کہ تو بڑی بد قسمت ہے، تجھ کو میرے پاس رہتے ہوئے اتنا زمانہ گزر گیا مگر تیری بد مزاجی نہ گئی۔ بیوی نے کہا، میں بد قسمت کیوں ہوں؟ بد قسمت کیوں ہوتی؟ مجھ سے زیادہ کون خوش قسمت ہوگی کہ مجھ کو تم جیسا مرد ملا؟ بد قسمت تو تم ہو کہ تم کو بد مزاج بیوی ملی۔ یہ جواب سن کر ان بزرگ نے فرمایا کہ تم جیتی اور میں ہارا۔ اللہ کے نیک بندوں نے عورتوں کے ستانے پر ہمیشہ صبر کیا ہے، کیونکہ بیوی کی بے تمیزی کو برداشت کرنے سے بڑا ثواب ملتا ہے، درجے بلند ہوتے ہیں، اللہ و رسول کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ حکایت نمبر 2، ایک تحصیلدار بڑے دیندار آدمی تھے، ان کی بیوی کو کم عقل اور بڑی خرچیلی تھی، مگر تحصیلدار کی یہ حالت تھی کہ اکثر اس کی باتیں کرتے ہوئے کہا کرتے کہ میری پاگل کی یہ بات ہے، آج میری پاگل نے یہ غلطی کی، آج میری پاگل نے یہ نقصان کیا، غرض میری پاگل کہہ کر نام لیتے تھے۔ کسی نے کہا کہ تحصیلدار صاحب، پھر آپ ان کو چاہتے ہیں؟ کہنے لگے کہ بھائی وہ شریف بہت ہے، اور شریف عورتوں میں جہاں بہت سی بے تمیزی اور تکلیف دینے کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں ایک کمال ان میں ایسا ہے کہ ہزاروں تمیزداریاں ان پر قربان ہیں۔ وہ ایسی شریف ہیں کہ اگر ان کو ایک کونے میں بٹھا کر کوئی سفر میں جاوے اور 10 برس میں بھی آوے تو اس کو اسی کونے میں عزت آبرو کے ساتھ ان کو بٹھا پائے گا۔ بس اسی کمال کی وجہ سے میں اپنی پاگل کو چاہتا ہوں۔ واقعی شریف عورتوں کو اپنے گھر کے کونے کے سوا دنیا کی کچھ خبر نہیں ہونی چاہیے۔
ان پر کچھ بھی گزر جائے مگر وہ اپنے کونے سے الگ نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، کیسی شان کا کمال ہے۔ اللہ تعالی نے اس کمال کی تعریف یوں فرمائی ہے، المحصنات الغافلات المؤمنات، یعنی پاک دامن ہیں اور وہ بھولی بھالی سیدھی سادھی ہیں، تو وہ عورتیں ایمان والی ہیں، چالاک نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی پاک دامن ہیں اور بھولی بھالی سیدھی سادھی ہیں، ایمان والی ہیں، چالاک نہیں ہیں۔ واقعی نقشہ کھینچ لیا، اور یہ خوبی عورتوں میں پردے کی وجہ سے ہوتی ہے کہ ان کو اپنی چار دیواری کے سوا دنیا کی کچھ خبر نہیں ہوتی۔ جب اللہ تعالی عورتوں کے بھولے اور سیدھے پن کی اور بے خبری کی تعریف فرماتے ہیں تو سمجھ لو اس میں خیر ہے، اور ہزاروں خبرداریاں ایسی بے خبری پر قربان ہیں کہ شوہر کے گھر سے الگ ہونا ان کو گوارا نہیں ہوتا، تو جہاں ان میں بے تمیزی وغیرہ ہے وہاں یہ خوبیاں بھی تو ہیں کہ تمہاری خدمت کرتی ہیں۔ جس سے 100 دفعہ آرام پہنچایا ہو، اس سے اگر کبھی تکلیف بھی پہنچ جائے تو ان کو زبان پر نہ لانا چاہیے، بلکہ ان کی خدمت پر نظر کر کے ان کی بے تمیزیوں کو برداشت کیا جائے۔ حکایت نمبر 3۔ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مکان پر اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا۔ اس وقت آپ کی بیوی صاحبہ آپ کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ وہ شخص لڑنے کی آواز سن کر لوٹنے لگے کہ حضرت عمر باہر تشریف لے آئے۔ آپ نے ان سے دریافت کیا، تم کیوں آئے تھے؟ انہوں نے اپنی بیوی کی بد زبانی ظاہر کی اور کہا، حضرت آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، مگر آپ نے الٹ کر کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میری بیوی کے مجھ پر بہت سے حق ہیں، اس لیے مجھے ان کی سب باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ ایک حق یہ ہے کہ مجھ کو دوزخ سے بچاتی ہے اور برے کاموں سے بچتا ہوں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ وہ میرے گھر کی چوکی دار ہیں، اس کے گھر کی حفاظت کرتی ہیں۔ تیسرا حق یہ ہے کہ میرے بچوں کو پالتی ہیں اور پیشاب خانہ صاف کرتی ہیں۔ چوتھا حق یہ ہے کہ مجھ کو کھانا پکا کر کھلاتی ہیں۔ پانچواں حق یہ ہے کہ میرے کپڑے بھی دھوتی ہیں اور وہ بھی بہت سی خدمتیں کرتی ہیں۔ پھر اگر وہ کبھی مجھ پر خفا بھی ہو جائیں تو انصاف کی بات یہی ہے کہ میں ان کی خفگی کو برداشت کروں اور الٹ کر جواب نہ دوں۔ آپ کی یہ نصیحت بھری باتیں سن کر وہ شخص کہنے لگے کہ حضرت میں اب سمجھتا ہوں، واقعی بیوی کے بہت سے حق ہیں۔ میں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کی طرح عمل کروں گا۔ اور وہ اپنے گھر آئے اور بیوی کے ساتھ بڑی نرمی اور خندہ پیشانی سے برتاؤ کرنے لگے، اور بیوی نے لڑنا جھگڑنا سب چھوڑ دیا۔ دونوں محبت اور پیار سے رہنے لگے۔ بس لوگ دوسرا نکاح کر لیتے ہیں، حالانکہ دوسرا نکاح اس زمانے میں اچھا نہیں، کیونکہ اللہ تعالی کا حکم ہے کہ اگر تم کئی بیویوں میں انصاف نہ کر سکو تو ایک ہی بیوی تمہارے لیے کافی ہے۔ اور آج کل یہ بات ظاہر ہے کہ انصاف ہو نہیں سکتا، اور جب اللہ تعالی کے حکم کے موافق انصاف نہ کیا تو دنیا اور آخرت کی تباہی لازمی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس مرد کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان کے لینے دینے میں اور کھانے پینے میں اور سونے وغیرہ میں برابری نہ کرے گا تو وہ مجھ سے گیا اور میں اس سے گیا، اور وہ میری شفاعت سے محروم رہے گا۔
جس کام سے تیرا رسول ناراض ہو جائے، دوزخ سوائے دوزخ کے اس کا ٹھکانہ کہاں ہے پھر؟ اور فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم سب میں وہ آدمی اچھا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اے لوگوں دیکھو، میں اپنی بیویوں کے ساتھ تم سب سے زیادہ اچھا برتاؤ کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض مرد بیوی کا مہر جس کا ادا کرنا فرض ہے ادا نہیں کرتے، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے دینا نہ پڑے اور بیوی چھوڑ دے، یہ بھی حق تلفی ہے۔ البتہ اگر بیوی اپنی خوشی سے معاف کر دے تو اس کا احسان ہے۔ بعض مرد خدا سے نہ ڈرنے والے یہ ظلم کرتے ہیں کہ بیوی کو دین کی باتوں پر برا بھلا کہتے ہیں کہ تو بڑی پردے والی ملانے اور نمازی بن گئی ہوئی ہے۔ ایسے الفاظ زبان سے نکالنے سخت گناہ ہے، توبہ کرنا چاہیے۔ بعض مرد ایسے ظالم ہوتے ہیں کہ خدا نے سب کچھ دے رکھا ہے مگر بیوی کو خرچ سے تنگ رکھتے ہیں، ایک ایک پیسے سے ترساتے ہیں، بیچاری ایسی حالت میں بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ظلم ہے کہ بعض مرد شریعت کے حکم کے موافق بیوی کو رہنے کا مکان نہیں دیتے، یہ بھی ظلم ہے۔ روٹی کپڑا رہنے کا مکان بیوی کو دینا واجب ہے۔ بعض مرد ماں باپ وغیرہ کے کہنے سے اپنی مرضی کے خلاف شادی کر لیتے ہیں، پھر بیوی کو تکلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو پسند نہیں، تو یہ بھی بڑا ظلم ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ جہاں اپنی مرضی نہ ہو وہاں ہرگز شادی نہ کریں، ورنہ دونوں کے لیے مصیبت ہی مصیبت ہے۔ ایسے ہی ماں باپ وغیرہ کو چاہیے کہ جہاں لڑکے یا لڑکی کی مرضی نہ ہو وہاں نکاح نہ کریں، جبکہ یہ معلوم ہو جائے کہ لڑکے کی مرضی نہیں ہے۔ بعض مرد بیوی کو دین کی باتیں نہیں بتلاتے، حالانکہ یہ اس کا دینی حق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی بیوی کو ایک مسئلہ بھی بتاتا ہے تو اس کو 80 برس کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے ہر مرد کو ضروری ہے کہ اپنی بیوی کو پاکی ناپاکی وضو اور غسل کے اور نماز روزے وغیرہ کے تمام مسائل بتائے جائیں، اور بتانا اس کا حق ہے اور نہ بتانے پر جہنم میں بھی اس کا حق ہے اور ثواب حاصل کرے، اللہ تعالی کے عذاب سے بچے۔ اس طرح جو بیوی دین کی باتیں اور مسئلے مسائل سیکھے گی اس کو بھی ایسا ہی ثواب ملے گا، اور جو نہ سیکھے گی وہ تو ظاہر ہے پھر دوزخ جو بنائی گئی تو کس لیے بنائی گئی۔ یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی سخاوت اور خیرات یہ ہے کہ مسلمان دین کے مسئلے سیکھے اور پھر اپنے بھائی مسلمان کو سکھائے۔ بس ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کہ دین کے مسئلے جو بہت ضروری ہیں، جن کی ہر وقت ضرورت پڑتی ہے، خود بھی سیکھیں اور اپنی بیوی اور بچوں کو بھی سکھائیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور اپنے نبی کی شریعت کو بھی جانیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آخری نبی بن کر آنے کا ہم مقصد بھی جانیں اور ان کے طریقوں پر زندگی گزارنے کے فائدے بھی ہم جانیں، اور اس کے طریقے پر زندگی نہ گزارنے کی سزائیں اور جہنم میں ہمارا جانا یہ بھی ہم جانیں، اور بیویوں پر خاص کر ان کے حق ادا کرنے کی مجھے بھی اور تجھے بھی اللہ
توفیق عطا فرمائے۔ اور آج ہماری ایپیسوڈ 5 مکمل ہو گئی۔ جس نے یہ ساری ایپیسوڈ 5 کی 5 پوری دیکھی ہیں اس کو میرا سلام، اور اس کو اللہ تعالی بروز حشر بہت بڑا مقام دیں گے انشاءاللہ، ہماری دعا ہے۔ اور آپ ہمیں یاد رکھیے اور اپنے چینل کو سبسکرائب